آج پیر کی صبح سویرے امریکی فوج نے پہلے سے طے شدہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لگاتار چوتھی بار ایران کی سرزمین پر حملے کیے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے حملے کی تصدیق کے فوراً بعد ہی ایران نے بھی خطے میں موجود امریکی ملٹری بیسز یعنی فوجی اڈوں اور تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کر کے سخت جواب دینا شروع کر دیا۔ امریکہ کا مزید کہنا ہے کہ یہ تمام کارروائیاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی براہ راست ہدایت پر کی جا رہی ہیں تاکہ ایرانی اقدامات کا بدلہ لیا جا سکے اور اسے جواب دہ ٹھہرایا جا سکے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج پیر کی صبح سویرے امریکی فوج نے پہلے سے طے شدہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لگاتار چوتھی بار ایران کی سرزمین پر حملے کیے ہیں۔ ان نئے حملوں میں ملک کے جنوبی اور مغربی حصوں کے کئی اہم شہروں اور علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے حملے کی تصدیق کے فوراً بعد ہی ایران نے بھی خطے میں موجود امریکی ملٹری بیسز یعنی فوجی اڈوں اور تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کر کے سخت جواب دینا شروع کر دیا۔ یہ پوری کارروائی ابھی جاری رہی ہے صبح تک، اور اس سے پورے خطے میں کشیدگی انتہائی حد تک بڑھ گئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ، جسے سینٹ کام مختصراً کہا جاتا ہے، اس نے سرکاری بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس کی افواج نے امریکہ کے مشرقی وقت کے مطابق یعنی شام 5 بجے سے ایران کے خلاف حملوں کا نیا دور شروع کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں کا مقصد آبِ ہرمز سے گزرنے والے سویلین اور کمرشل بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ امریکہ کا مزید کہنا ہے کہ یہ تمام کارروائیاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی براہ راست ہدایت پر کی جا رہی ہیں تاکہ ایرانی اقدامات کا بدلہ لیا جا سکے اور اسے جواب دہ ٹھہرایا جا سکے۔ سینٹ کام کے ترجمان نے CNN کو انٹرویو میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ حال ہی میں ایران کی پاسدارانہ انقلاب فورسز نے آبِ ہرمز سے گزرنے والی کمرشل بحری جہازوں پر فائرنگ کی، جس کی وجہ سے یہ کارروائی کی گئی ہے، جو کہ 12 جولائی اور 13 جولائی کی درمیانی شب کو ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے نور نیوز نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے چوتھی فوجی کارروائی کے بعد بندر عباس، قشم جزیرہ، سیریک، اہواز، ماہشیر میں کئی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ابھی تک دشمن کے نئے حملوں کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں، یہ ایران کا دعویٰ ہے۔ ان کے نیوز ایجنسی نے یہ کہا ہے۔ تو اس کے مطابق صوبہ ہرمزگان کے گورنریٹ کی طرف سے ابتدائی اعلان میں بتایا گیا ہے کہ ابھی تک کسی شہری کے ہلاک یا زخمی ہونے یا رہائشی اور تجارتی عمارتوں اور بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کی کوئی تصدیق شدہ اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، یعنی اس پر انویسٹیگیشن جاری، انکوائریز ہو رہی ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی ہے صدا و سیما نے رپورٹ دی ہے کہ دشمن نے رات کے حملے میں ضلع سیریک کے گاؤں طاہراوی کے ارد گرد واقع ٹیلی کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ ٹاور کو نشانہ بنایا، جو اس سے پہلے بھی پچھلے حملوں کا نشانہ بن چکا ہے، یعنی وہیں پہ بمباری کی امریکہ نے جہاں پہ پہلے بھی بمباری کی تھی۔ تو ایران کے جنوب مغرب میں واقع صوبہ خوزستان کے نائب گورنر برائے سیکیورٹی اور پولیس ولی اللہ حیاتی نے حملوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ پیر کی صبح سویرے سب سے پہلے اہواز کے ارد گرد کے علاقوں پر حملہ کیا گیا، جس کے بعد بہبان، دیسفول، امیدیہ، ماہ شہر، اندی مشک، آبادان اور شادگان کے ضلع میں، یعنی جو وہاں پہ ہیں، وہاں پہ میزائل مارے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلا حملہ صبح 1:35 پر اہواز کے قریب 2 مختلف مقامات پر کیا گیا۔ اس کے بعد 1:40 پر بہبان اور دیسفول کے علاقوں میں، اور 1:47 پر امیدیہ اور ماہشہر کے 4 مقامات پر حملے کیے گئے ہیں۔ آخر میں صبح 2 بجے ضلع اندی مشک میں ایک اور مقام پر میزائل گرایا گیا۔ تو انہوں نے واضح کیا کہ اہواز کے ایئرپورٹ پر میزائل گرنے کی افواہیں بالکل غلط ہیں، اور تمام حملے جو شہر کے ارد گرد کے علاقوں میں ہوئے ہیں،
اور ایئرپورٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ولی اللہ حیاتی نے مزید بتایا کہ ہونے والے نقصانات کا مکمل جائزہ ابھی لگایا جا رہا ہے، جس کی مزید تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ اور شلمچا سرحدی چوکی پر حملے کی خبر بالکل غلط ہے، وہاں پر کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ یہ ولی اللہ حیاتی جو کہ گورنر ہیں وہاں پہ، ڈپٹی گورنر اہواز صوبے کے، انہوں نے ساری تفصیلات دی ہیں۔ تو ان حملوں کے نتیجے میں ماہشہر کے علاقے میں ایک زرعی پانی پمپ کرنے والے اسٹیشن پر میزائل گرنے سے ایک مقامی شہری شہید ہو گیا، جبکہ 4 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا اور ان کی حالت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بہبان میں واقع تیل کی ریفائنری پر بھی حملے کی اطلاعات ہیں، جس کی وجہ سے اہواز، دیسفول اور بہبان سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے المیادین کے نامہ نگار کے مطابق اب تک ان امریکی حملوں کا اثر ملک کے 14 صوبوں تک پہنچا، یعنی 14 صوبوں میں یہ حملے کیے گئے ہیں المیادین کی رپورٹ کے مطابق۔ جیسے ہی امریکہ کی طرف سے نئے حملے کیے گئے، ایران کی فوج اور پاسداران انقلاب ان کی سپاہ نے مل کر خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کے خلاف وسیع پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے شروع کر دیے۔ ایک فوجی اہلکار نے بتایا کہ یہ جوابی کارروائیاں ان اہداف کے خلاف کی جا رہی ہیں جن کی شناخت گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران دشمن کی موومنٹس کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے اور اچانک شناخت شدہ جگہوں پر حملے کی وجہ سے دشمن کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا امکان ہے۔ ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں سے خطے میں امریکی فوجی اڈوں کی طرف لمبے فاصلے تک مار کرنے والے ان کے آپ کہہ لیں بیلسٹک میزائل ہیں، وہ بھی فائر کیے گئے ہیں۔ ان جوابی حملوں کا اثر پورے خطے میں دیکھا جا رہا ہے جو ایران نے کیے ہیں۔ اردن میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وہاں کے معروف فضائی اڈا ہے ان کا، یہ ایئر بیس ہے امریکہ کا، جارڈن میں بنا ہوا ہے، موافق الثالثی، اس پر بھی دھماکے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں ابھی تک اردن کے سرکاری حکام یا میڈیا کی طرف سے کوئی تصدیق یا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان کے ہوائی اڈے پر ملک میں میزائل کی ایک سرگرمیوں کے پیش نظر، کیونکہ وہاں پہ میزائل حملے ہو رہے تھے، تو عمان کا ایئرپورٹ ہے وہ تمام بین الاقوامی یا مقامی پروازوں کے لیے فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ بحرین میں بھی پورے ملک میں خطرے کا الارم فعال ہو گیا ہے اور کئی جگہوں پر دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے ہنگامی الارم کے فعال ہونے کی تصدیق کی ہے اور شہریوں اور وہاں رہنے والے غیر ملکیوں سے درخواست کی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے قریب ترین محفوظ مقامات پر پناہ لے لیں۔ اطلاعات کے مطابق بحرین میں امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو بار بار نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں پہ 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے اور وہاں بڑے پیمانے پر آگ بھی بھڑک اٹھی ہے۔ کویت میں بھی امریکی ملٹری بیسز ہیں، ان پر بھی میزائل گرنے کی اطلاع ملی ہے، جن کے دھماکوں کی آواز سرحد سے باہر ملحقہ عراقی علاقوں میں بھی واضح طور پر سنی گئی ہے۔ اس سے قبل کویت کے حکام نے شمالی سرحدی چوکیوں اور تیل کی سمندری ڈرلنگ پلیٹ فارم ہیں ان پر ڈرون حملوں کی تصدیق کی ہے، جس سے ایک ملازم وہاں کا زخمی ہوا ہے۔ اس طرح عمان، قطر اور دیگر پڑوسی ممالک نے بھی اپنے فضائی دفاعی نظام کو پوری طرح فعال کر لیا ہے۔ خبریں بہت سی آ رہی ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کی بھی کسی ملٹری بیس پہ حملہ ہوا ہے اور شاید عمان کے بھی کسی ایک امریکی بیسس پہ حملہ ہوا ہے۔ بہرحال یہ پوری کشیدگی دراصل اس وقت سے بڑی ہے جب امریکہ کی حمایت سے آبِ ہرمز میں ایران کی زیر قیادت سمندری انتظامی نظام کو کمزور کرنے کی کوششیں شروع ہوئی ہیں۔ امریکہ نے ایک تو اسلام آباد میمورنڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اسے کہا جائے تو بہتر، جو کہ ایک ایرانی نژاد امریکی تجزیہ کارہ تریٹا پارسی، انہوں نے یہی ٹرم استعمال کی ہے کہ اس کو اسلام آباد میمورنڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ کہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے یہ طے پایا تھا کہ ایران اس آبِ ہرمز کو مینیج کرے گا کم از کم 60 دنوں کے لیے، اور 60 دنوں تک فیس نہیں کوئی لے گا۔ تو اس کا مطلب لاجیکلی یہ بھی ہے کہ وہ مینیج کرے گا اور 60 دنوں کے بعد وہ فیس اگر لینا چاہے، سروس چارجز لینا چاہے تو لے بھی سکتا ہے۔ لاجک یہی کہتی ہے، اگر اس ڈاکومنٹ کو کسی بھی قانونی فورم پہ دیکھا جائے گا تو یہی مطلب نکلتا ہے۔ بہرحال حکام کا کہنا ہے کہ اس اہم ترین آبی راستے میں طے شدہ اور مجاز راستے ہیں جو کہ ایرانی حکام نے طے کیے تھے،
انہیں نظر انداز کر کے امریکہ کے ایما پر، بلکہ امریکہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے بہت سارے ملکوں کے آئل ٹینکرز اور کمرشل شپس کی کہ وہ ایرانی ہدایات کو نظر انداز کر کے متبادل راستے استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایران کا کہنا ہے کہ ایسی کئی کوششیں کی جا چکی ہیں جسے ایران اپنی خود مختاری اور علاقائی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ آبِ ہرمز کی سلامتی کا براہ راست تعلق اس کی اپنی قومی سلامتی سے ہے، اور کسی بھی بحری جہاز کو اس کی مرضی اور اس سے کوآرڈینیٹ کیے بغیر اس راستے کو استعمال کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے سرکاری بیان میں امریکی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے چارٹر اور جو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں نہ صرف بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں، بلکہ حالیہ دنوں میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہیں۔ واضح کیا گیا ہے کہ جون کے مہینے میں طے پانے والا اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا مس انڈرسٹینڈنگ، اس پر دستخط کے صرف 25 دن بعد ہی امریکہ نے اس کی تمام تقریباً کہہ لیں کہ اہم شقوں کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ ایران کی ٹرانسپورٹ تنصیبات، ان کی فشریز ماہی گیری کے جہازوں جو کہ عام مچھیروں کے ہوتے ہیں، اور تجارتی جہازوں اور جو ایئر نیویگیشن سہولیات پر بھی حملے کیے گئے ہیں، جو کہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ایران کا الزام ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ آبِ ہرمز کے انتظامات میں مداخلت کر کے پورے خطے کی تجارتی راستوں کو غیر محفوظ بنا رہا ہے اور خطے کے دوسرے ممالک کی سرزمین اور سہولیات کو اپنی جارحیت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ایران نے اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے اور پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف حملے کے لیے استعمال ہونے سے روکیں۔ بصورت دیگر وہ بھی جوابی کارروائی کا جائز نشانہ بن سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مسقط کے مذاکرات سے متعلق دعووں کو بھی مکمل طور پر ایرانی وزارت خارجہ نے بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بات چیت صرف آبِ ہرمز کے انتظامات تک محدود تھی اور امریکہ نے عمان پر دباؤ ڈال کر کسی بھی کامیاب نتیجے کو روک دیا ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ امریکی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں اور جارحیت کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں۔ یہ ساری باتیں ایران کے جو وزارت خارجہ کی طرف سے جانے والی جو ان کی ترجمان کا بیان ہے، یہ اس میں ساری چیزیں کہی گئی ہیں۔ تو اس اسلام آباد میمورنڈم پر 17 جون کو پاکستان اور قطر کی ثالثی اور کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان دستخط ہوئے تھے، جو کہ ڈیجیٹل لیول پہ ہوئے تھے۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دستخط کیے تھے تو وہ اس وقت نیٹو کی سربراہی کانفرنس کے سلسلے میں فرانس میں تھے، اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں بیٹھ کر یہ دستخط کیے تھے، اور گارنٹر کے طور پر پاکستان نے اسلام آباد میں وہاں کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دستخط کیے تھے۔ تو اس معاہدے کے تحت فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان، آبِ ہرمز سے تمام تجارتی راستوں کی محفوظ راہداری، امریکہ کی طرف سے نیول بلاکیڈ کا خاتمہ، ایران کے فروزن ایسٹس کو ریلیز کرنا اور پابندیوں میں نرمی کا وعدہ کیا گیا تھا، جبکہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو موجودہ سطح پر برقرار رکھنے اور ہتھیاروں کے درجے کے یورینیم کو توانائی کے لیے موزوں درجے میں تبدیل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ابھی اس پر بات چیت نہیں ہوئی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس معاہدے کی کسی بھی شق پر عمل اب رک گیا ہوا ہے، کیونکہ جو تھوڑی سی ایک ریلیف ملا تھا ایران کو کہ وہ اپنا تیل ایکسپورٹ کر سکتا تھا، اس پر وہ جو اجازت ملی تھی وہ بھی اجازت اب امریکہ نے واپس لے لی ہوئی ہے، یعنی MOU عملاً اس وقت ختم ہو چکا ہوا ہے۔ آزاد تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ در حقیقت دونوں فریقوں کی عارضی ضروریات کا نتیجہ تھا، نہ کہ کسی ایک کی فتح یا دوسرے کی ہار۔ امریکہ نے اس معاہدے کو اس لیے قبول کیا تھا کہ وہ وقت خرید سکے اور اپنی کم ہوتی ہوئی فوجی صلاحیتوں کو دوبارہ بحال کر سکے اور اپنے اسٹریٹجک آئل ریزروز کو بھر سکے، جبکہ ایران کو اس سے فوری معاشی ریلیف اور اپنی علاقائی حیثیت کو تسلیم کرانے کا موقع ملا ہے۔ تاہم اس معاہدے میں ایران کے میزائل پروگرام اور عمل درآمد کی نگرانی کے حوالے سے کوئی واضح اور مضبوط شق شامل نہیں تھی، جس کا فائدہ امریکہ نے اٹھایا ہے۔
جیسے امریکہ نے محسوس کیا کہ ایران اپنے بنیادی موقف میں نرمی نہیں لا رہا ہے تو اس نے عمان کے پانیوں سے متبادل بحری راستہ استعمال کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، جو معاہدے کی روح کے بالکل خلاف تھا۔ اب جبکہ امریکہ نے خود ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق اسے کسی بھی ایرانی رد عمل کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ اب امریکہ نے جب یہ قانون توڑا ہے خاص طور پہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کا، تو اب اس کو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس کو جواب دینا چاہیے۔ جب بات فوجی صلاحیتوں کی ہو تو اس میں امریکہ کی روایتی طاقت کا تو بہرحال کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن لگاتار کئی ماہ سے جاری فوجی کارروائیوں کے بعد اس کے اہم ہتھیاروں کے ذخیرے اب انتہائی کم ہو گئے ہیں۔ انٹرسیپٹرز کم ہو چکے ہوئے، ان کا ایمونیشن، ٹوماہاک میزائلز کم ہو چکے ہوئے۔ اسٹریٹجک اور بین الاقوامی مطالعات کے جو مرکز کی رپورٹ ہے اس کے مطابق امریکہ نے ایران پر حملوں میں اپنے تقریباً 50% پیٹریاٹس میزائلز، نصف سے زیادہ تھرڈ انٹرسیپٹرز اور 30% سے زیادہ ٹوماہاک کروز میزائل استعمال کر ڈالے ہیں۔ ان جدید ہتھیاروں کی تیاری کی رفتار بہت سست ہے، یہ 1-2 سال یا 4 سال میں بنیں گے، اور امریکہ اب ہر ماہ صرف 15 ٹوماہاک اور 20 پیٹریاٹ میزائل ہی تیار کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تھرڈ میزائل کی نئی فراہمی تو اس سال بالکل ہی ممکن نہیں ہوگی۔ تو ماہرین کا اندازہ ہے کہ ان ذخیروں کو پہلے والی سطح پر واپس لانے میں کم از کم 3 سال کا وقت درکار ہے۔ کانگریس کی طرف سے، یعنی امریکی کانگریس ہے، اس کی طرف سے ابھی تک ہتھیاروں کی خریداری کے لیے کوئی اضافی فنڈ بھی فراہم نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پینٹاگون کو موجودہ محدود بجٹ میں ہی اخراجات پورے کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ابھی چند ہفتوں تک معمول کی شدت کے حملے جاری رکھ سکتا ہے، لیکن اگر اسے طویل عرصے تک یا کسی اور محاذ پر بھی کارروائی کرنا پڑی تو اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران کی فوجی طاقت کا دار و مدار روایتی ہتھیاروں کے بجائے میزائلوں اور ڈرون پر ہے، جو زیادہ تر ملک کے اندر ہی تیار کیے جاتے ہیں، اور پہاڑوں میں بنائے ہوئے کئی محفوظ میزائل سٹیز موجود ہیں جو بہت ہی زیادہ گہرائی میں ہیں، جن پر امریکہ یا اسرائیل کے ہونے والے جو آپ کے لیے بنکر بسٹرز جو بمز جو ہیں وہ بھی اثر انداز نہیں ہو سکے ہیں، ابھی تک ناکام رہے ہیں وہ ان میزائل سٹیز کو تباہ کرنے میں۔ امریکی خفیہ اداروں کے اپنے اندازوں کے مطابق ایران کے پاس اب بھی جنگ سے پہلے کا 70% میزائل جو سٹاک ہے وہ، اور 75% موبائل لانچنگ سسٹم ابھی بھی موجود ہے۔ تو ان کی اندرونی صنعتی صلاحیت بھی ابھی تک پوری طرح کام کر رہی ہے، اور وہ ہر ماہ نئے میزائل اور ڈرون تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایران۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر براہ راست اور بڑی روایتی لڑائی ہوئی تو ایران شاید کچھ ہی ہفتوں میں محدود ہو جائے گا، لیکن چھوٹے، اچانک اور نشانے پر درست حملوں کی کارروائی کو وہ کئی ماہ تک جاری رکھ سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ اپنے ہرمز کی راہداری کو متاثر کر سکتا ہے، اس کو کنٹرول برقرار رکھے گا۔ وہاں پہ آزادانہ شپنگ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جو بھی علاقہ وار زون بن جاتا ہے وہاں پہ ایک دھماکہ ہی کافی ہوتا ہے کمرشل شپس کو یا آئل ٹینکرز کو روکنے کے لیے۔ اور خطے میں جو امریکی ملٹری بیسز ہیں اور جو ان کے انرجی انسٹالیشنز ہے یا ان کا انفراسٹرکچر ہے امریکہ کے اتحادی ممالک کا، وہ سب کے سب نشانہ بنیں گے، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پھر بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو صورتحال ابھی تیزی سے بدل رہی ہے، اور کسی بھی وقت کوئی نیا واقعہ سامنے آ سکتا ہے۔ کسی بھی فریق کی طرف سے ایسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے جو پوری صورتحال کو شاید بالکل بدل دے۔ تو آزاد تجزیہ کاروں کا مشورہ ہے کہ دونوں فریقوں کو فوری طور پر فوجی کارروائیاں بند کر دینی چاہیے اور بات چیت کی میز پر واپس آنا چاہیے، کیونکہ طاقت کے زور سے کسی بھی مسئلے کا حل نکالنا اب مشکل ہو چکا ہے۔ امریکہ ابھی تک ایران کو شکست نہیں دے سکا ہے، اور ایران بھی امریکہ کو شکست نہیں دے سکا ہے، لیکن ایران کی کامیابی ہے کہ امریکہ نے جو رژیم چینج کے لیے اتنا بڑا آپریشن کیا تھا، 40 دن کی جو جنگ لڑی تھی 28 فروری سے جو شروع ہوئی تھی، وہ اپنے کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ ایران کی بڑی کامیابی ہے، لیکن ابھی تک ایران کو یہ کامیابی نہیں مل سکی ہے کہ وہ امریکہ کو اتنی بڑی شکست دے سکے کہ امریکہ فوری طور پہ یہاں سے نکل جائے۔ اگرچہ اب ایران اگر زیادہ عرصے تک اپنے ہرمز پر کنٹرول رکھتا ہے تو امریکہ کی مجبوریاں اور مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔
تو اس تنازع کا نقصان صرف دونوں ممالک کو ہی نہیں ہوگا بلکہ پورے خطے اور پوری دنیا کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ غیر جانبدار کردار ادا کرتے ہوئے دونوں فریقوں کو کسی معقول اور پائیدار حل تک پہنچانے میں مدد کرے۔ پاکستان اور قطر کوشش کر رہے ہیں، ترکی بھی شاید کوشش کر رہا ہے، اور بھی عرب ممالک کوشش کر رہے ہیں، چین بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، روس بھی، کہ یہ جنگ کسی طرح رکے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو کون روکے گا؟ اور خاص طور پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ ایران نے خود نہیں شروع کی ہے، اس پر مسلط کی گئی ہے۔ کیونکہ میں سن رہا ہوں چند ایک تجزیہ کار کہ ایران نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ جنگ چھیڑ کر یہ کر کے ایران پر حملہ ہو رہا ہے۔ ایران ہتھیار ڈالنے والا ملک نہیں ہے، وہ لڑنا چاہ رہا ہے، اور وہاں کے عوام خود نعرے لگا رہے ہیں انتقام انتقام، اور انتقام سے مراد وہ بالکل ایسی نہیں کہ وہ ایک آدمی کو مارنا چاہتے ہیں، وہ امریکہ کو مجموعی طور پہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ دینا چاہتے ہیں، اور حالات یہ اشارہ واضح طور پہ دے رہے ہیں کہ ایران کو فتح حاصل ہو رہی ہے۔ اگر امریکہ اتنی بڑی جنگ لڑنے کے باوجود بھی اپنا پرانا ہدف نہیں حاصل کر سکا، جبکہ اس کے سامنے نیا چیلنج آ چکا ہے۔ یہ جنگ لڑی گئی تھی رجیم چینج کے لیے، ایران کا نیوکلیر پروگرام ختم کرنے کے لیے اور ان کی ملٹری کیپیسٹی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، لیکن اب یہ جنگ ہو رہی ہے آبِ ہرمز کو کھلوانے کے لیے۔ تو سمجھ جائیے کہ کون کامیاب ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔